یا حبیبی یا رسول اللہ 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 یا نور اللہ. تو میں اب بڑھنا چاہوں گا اپنے اگلے مہمان اسکالر کی جانب. ان سے عرض کروں گا کہ اولاد کو گھر میں تربیت دینے کا جو انداز ہے، سلیقہ ہے، وہ آج کل کیا ہونا چاہیے جس سے بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے، جس سے بچے کی اصلاح بھی ہو جائے اور جس سے معاملہ جو ہے وہ بہترین انداز میں حل بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کا. حسن بھائی آپ کا مشکور ہوں، اور یہ میں سعادت سمجھتا ہوں کہ آج اپنے استاذ گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ کی موجودگی میں بیٹھ کر چند کلمات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اولاد کے بگڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے اولاد کو، اور بگڑ بھی سکتی ہے اولاد. تو اس حوالے سے بھی اولاد پر توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے منبر و محراب سے یہ پیغام تو ملتا ہے کہ والدین کی عزت و تکریم کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہ بتانا بر وقت ان لوگوں کو سمجھانا بچوں کو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں لانی، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن ایک چیز کا فقدان ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، یہ پیغام بڑا جاندار طریقے سے ہونا چاہیے. آج کل یہ بات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے نا، اس کو سمجھانے کا انداز جو اس طرح ہوتا ہے کہ ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا غلام ہے، نوکر ہے، نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جی بالکل، اس پہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ چیز خاص طور پر جس طرح استاد بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اولاد کو وقت دیں گے تو انسان کی وہ عادات جو ہیں، جو باپ کے اندر خصلتیں ہیں، وہ بیٹے کے اندر ضرور منتقل ہوں گی. تو یہ بھی ارشاد فرمایا حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ جس طرح حضور نے اپنے صحابہ کرام اور ان کے جو صاحبزادگان تھے ان کے ساتھ تربیت کا انداز رکھا اور صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، اس حوالے سے ہمیں بھی یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ اپنی اولاد کو وقت دیں. جب بھی شام کا وقت ہو 1 گھنٹہ کم از کم ایسا بنائیں جس میں تربیت کا پہلو ہو. موبائل بند ہو جانا چاہیے، ٹی وی آپ نے نیوز سن لیا بند ہو جانا چاہیے. 1 گھنٹہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر گفتگو ہو، کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو ہو. اس سے یہ ہوگا کہ بڑوں کے ساتھ دوستی ہوگی. جو باتیں وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کریں گے. اس طرح ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا یہ بہت آسان ہو جائے گا. ایک تو اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا، پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اولاد کو بچپن میں وقت نہیں دیا ہوتا تو اولاد کی اٹیچمنٹ وہ نہیں ہوتی. تو جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی. تو اس حوالے سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کو صحبت سے مستفیض کیا جائے. اپنی جو عادات ہیں وہ تب ہی منتقل آپ کر پائیں گے جب آپ ان کو وقت دیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے. اور اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو نتیجتاً یہ نقصان ہوگا کہ اولاد برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے گی، اور پھر جب برے دوستوں کے پاس بیٹھے گی تو ان کی عادات ان کے اندر آ جائیں گی. دوسرا ایک آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نشے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. جب وہ برے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ لوگ ان کی اصلاح نہیں کر پائیں گے وقت نہ دینے کے سبب، تو ان کو یہ عادت جب پڑ گئی تو پھر نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک اور چیز پائی جاتی ہے عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر کہ آپس کے جو جھگڑے میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی ایک ایسی عادت ان کے سامنے رکھیں کہ اپنے جو نجی مسائل ہیں ان کو الگ کریں. خاص طور پر جو جھگڑے ہیں ان کو الگ شیئر کریں، تاکہ اولاد جب آپ کے سامنے آپ کے جھگڑے دیکھے گی وہ یہی سیکھے گی. کل کو جب وہ جوان ہوں گے، شادیاں ہوں گی، تو وہ یہی جو سیکھا ہے وہی کر کے دکھائیں گے. تو جو وہ سیکھیں گے، جو دیکھیں گے، وہی اس پر عمل کریں گے. تو اس کے بعد اولاد کے اندر اچھی خصلتیں پیدا کرنا یہ سب سے بڑا اہم فرض ہے. اولاد کو مثبت سوچنے کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہیے کہ مثبت سوچیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جب صبح بچے کو ٹفن پیک کر کے دیتی ہیں اور جاتے ہوئے یہ پیغام دیتی ہیں کہ بیٹا یہ اس میں سے خود کھانا کسی اور کو نہ دینا، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں. ان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ان کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جو تم
خود کھا رہے ہو تمہارے ساتھ والا اگر نہیں کھانا لے کر آیا تو اس کو بھی کھلاؤ. تو یہ تو بہت بری عادت ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے کی ماؤں کے اندر پائی جاتی ہے. اولاد کو یہ سکھائیں کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اگر تم اپنے دوست کو کھلاؤ گے تو اس کے بدلے ہمیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کے بعد باہمی محبت جو ہے وہ سکھانی چاہیے کہ آپس میں آپ نے جب جوان ہونا ہے تو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پہلو جو اب ہے اس کو اجاگر رکھنا ہے اور کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جب چلے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے تو یہ سکھایا نہیں ہوتا. اگر سکھایا ہوتا تو ماں باپ کے جانے کے بعد وہ جو اولادیں آپس میں جھگڑتی ہیں جائیداد کے معاملے میں دیگر معاملات میں وہ آپس میں جھگڑا نہ کریں. کیوں؟ اگر بچپن میں ان کو یہ سکھا دیا جائے کہ تم آپس میں بہن بھائی ہو اور تم نے ہر حال میں زندگی کے ہر لمحے میں ایک ساتھ رہنا ہے, جو بھی آندھیاں آئیں طوفان آئیں جیسے بھی حالات آ جائیں تم لوگوں نے مل کر رہنا ہے, تو اس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اولاد آنے والے جتنے بھی مصائب ہیں مل کر ان کا مقابلہ کر سکے. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ ان کی تربیت کیسے انداز میں کرنی چاہیے. عام طور پر ماں باپ کو یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ ہم تو ماں باپ ہیں, ہم نے جو بات کہنی ہے وہ ہم کہیں اور فوری اس پر عمل ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں کر پاتی, تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو کم از کم اتنا درمیان میں اپنے ذہن میں وسعت رکھیں کہ اگر اولاد 2-4 منٹ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے تو اس کو برداشت کریں. لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کرے, جیسا ہی حکم آئے فوری اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا تو ماں باپ کو آگے سے ضد نہیں بنانی چاہیے, ماں باپ کو ضدی نہیں ہونا چاہیے. یہ محبت والے پہلو ہیں, محبت کا معاملہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ڈانٹنے کے انداز میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب کوئی بچہ گھر میں آئے تاخیر سے آئے تو اس کو کیوں کیا کیسے یہ سوالات اگر کریں گے تو اس کے جواباً یقیناً ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اگر غلطی کے ساتھ اولاد نافرمانی کر بیٹھے, زبان سے کچھ کہہ بیٹھے, وہ تو گناہ گار ہو گیا, قرآن کریم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس گناہ سے بھی ہم نے بچانا ہے. اتنا میٹھا انداز رکھنا چاہیے کہ بات کا جواب بھی مل جائے, اولاد کی تربیت بھی ہو جائے اور اولاد گناہ سے بھی بچ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. پھر اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر معافی مانگنی ہے, اگر غلطی ہو جائے تو معافی کیسے مانگنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے مین جو چیز ہے وہ آپ کی اپنی عادات ہیں جو منتقل ہوتی ہیں. جیسے استاد فرما رہے تھے کہ انسان کی عادات منتقل ہوتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر وہ سامنے آتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کر گفتگو ختم کرتا ہوں. جہاز میں سفر کرتے ہوئے 2 فیملیز جا رہی تھیں. ایک نوجوان اور اس کا ساتھ چھوٹا سا بچہ دونوں بیٹھ کر ایک کتاب کی سٹڈی کر رہے تھے, مطالعہ کر رہے تھے. برابر بیٹھا شخص بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جوان شخص تو بیٹھا پڑھ رہا ہے, یہ تو بات سمجھ آتی ہے, چھوٹا سا بچہ اس کی کیا عمر ہے ابھی کہ یہ سفر کرتے ہوئے سفر کو انجوائے کرنا چاہیے, یہ تو کتاب پڑھ رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, میں حیران ہوں, آپ تو کتاب پڑھیں, یہ بچہ کیوں پڑھ رہا ہے. اس نے کہا میری بات سنو, بچے کہاں کسی کی سنتے ہیں, یہ تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کر کے دکھاتے ہیں. جو ہم نے کر کے دکھایا آج وہ یہی کر رہا ہے. تو اولاد کے سامنے جو کام کریں گے وہی آنے والے وقت میں وہ ہمیں کر کے دکھائے گی. اور آپ کا سوال بڑا اہم تھا کہ اولاد کو ڈانٹتے ہوئے بھی اتنا کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے کہ اولاد سامنے سے ایسا ری ایکشن نہ کرے جس سے اولاد گناہ کا شکار ہو جائے. بہت خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اور ناظرین کرام, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کے اچھے یا برا ہونے میں والدین کا مرکزی کردار ہوتا ہے. اولاد جو نیک ہوتی ہے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اس حوالے سے یہاں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اولاد کے لیے دنیاوی تعلیم زیادہ ضروری ہے یا دینی تعلیم زیادہ ضروری ہے. اور اگر دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں زیادہ ضروری ہیں تو وہ عمر کے کس حصے میں ان کو تعلیم اس کی دینی چاہیے. تو میں جناب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بچوں کی تعلیم دنیاوی دینی دونوں کے اعتبار سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے ارشاد فرمائیں. جی بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تعلیم دینی دنیاوی دونوں جو ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں جو ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے جو ایک یورپین میتھڈ آف ٹیچنگ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں.
اور ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ براڈ بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے، اور براڈ بیسڈ لرننگ سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو 15-20 سال تک، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، آپ اس کو کسی دین کی تعلیم نہ دیں، اور وہ مسلمان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی بھی انہیں نہ دیں، آپ ان کو نیوٹرل رہنے دیں اور ان کو صرف چند اخلاقیات سکھا دیں، ایتھکس دے دیں، اور جب وہ بالغ ہوگا وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو وے آف لرننگ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ ملحدین کا ہے، یہ ان دنوں جو ایتھیسٹ ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہے، اور اس کو طوطے کی طرح رٹ کے ہمارے کچھ اسکالرز نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جب ایسی بات شروع کر دیں، جہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم و حب اہل بیتہ و حب تلاوت القرآن، فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارا بچہ توتلی زبان سے بولنا شروع کرے تو اس کے لب پہ سب سے پہلے اللہ کا نام آئے، اللہ کے رسول کا نام آئے، اسے حضور کی محبت سکھاؤ، اسے میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اسے قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تو ہمارے ہاں تو بچہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماما بابا بعد میں کہے، وہ سید عالم کا نام پہلے لے، وہ سرکار کی محبت کی بات پہلے کرے، اور یہی صحیح طریقہ تعلیم ہے، اور اسی کی طرف ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ دین کی تعلیم پہلے ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کرے گا دنیا بھی آتی جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا اسے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کی تعلیم دیں، انجینئرنگ سکھائیں، کمپیوٹر سائنسز کی طرف لے جائیں، لیکن وہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو مرضی ہے پروفیشن اختیار کریں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، جو جس طرف مرضی ہے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا پروفیشن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، تو پھر آپ جو بھی ہوں گے آپ اللہ کے بندے ہوں گے۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب نے بڑی اچھی عملی باتیں کی ہیں اور ان کی ضرورت ہے، اور اس میں مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ ممتاز مفتی بہت اچھے ہمارے ادیب تھے اور بہت اچھا انہوں نے لکھا، تو انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہو چکا ہے کہ آپ اگر کسی پارک میں چلے جائیں اور وہاں ایک سنسان پارک میں یا آباد پارک میں کسی بینچ کے اوپر 2 بندے بیٹھے ہوئے دیکھیں، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہو اور دوسرے کا مغرب کی طرف ہو، اور آپس میں بالکل گفتگو نہ کر رہے ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی تصویر کشی ہے کہ جس میں المیہ بھی ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کے درمیان فرینڈشپ نہیں رہی، دوستی نہیں رہی، اور بیٹا اور باپ آپس میں گفتگو کرنا بھول گئے، ان کی کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتی، کوئی ان کے درمیان ایک دوستی کا تعلق نہیں رہا، اسی وجہ سے کیونکہ باپ بیٹے کی نظروں میں چور ہو چکا کہ اکثریت ایسی ہیں جو عملی طور پہ کمزور ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتے، جو کہ خود ہر وقت موبائل میں مصروف رہتے ہیں جیسا آپ نے کہا، تو اس وجہ سے وہ بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو باپ ایسا ہونا چاہیے جس کا کریکٹر، جس کا کردار ہمیشہ بیٹے کی نظر میں ایک ہیرو کی طور پہ رہے، اور اسے اس چیز کا کبھی دکھ نہ ہو کہ میرا بیٹا میری صحبت سے خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور یہاں میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ باپ کو اپنے بیٹے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کام باپ کر گیا تو پھر باپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن جس باپ نے بیٹے کو سب کچھ دیا، 50,000 کا موبائل بھی دیا، اچھے اسکول میں داخل کرایا، گاڑی بھی لے دی، لیکن اس کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں جوڑا، تو اس نے بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔ بالکل گر نہ داری از محمد رنگو بو، بر لبے خود تو میالا نام او۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور سرکار کی بو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنی ذات سے آگے منتقل نہیں کرتا تو تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اپنے لبوں پہ حضور کا نام بھی لے کے آئے۔ تو کیسا امتی ہے کہ تو نے اپنے بچے میں سرکار کی محبت پیدا نہیں کی۔ اور مجھے یہاں وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے باپ جناب نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ایسی پرورش کی کہ خود وہ قرآن لے کے تہجد کے ٹائم بیٹھ جاتے، پڑھتے، جیسے ابھی آپ نے کہا، تو وہ بچپن سے میری عادت ہو گئی کہ جب وہ فجر پڑھ کے آتے تو مجھے دیکھتے کہ میں اپنی چارپائی پہ سرانے پہ قرآن رکھ کے ایسے رٹا لگا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن ایسے نہ پڑھو کہ جیسے تم پڑھ رہے ہو، بلکہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ ابھی تمہارے اوپر نازل ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر اقبال نے یہ شعر لکھا، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ یہ چیز بھی اقبال کو اپنے والد سے ملی تھی
تو اب باپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی، اسی طرح اقبال کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور ایک دن دھوپ میں والد صاحب مکان کی چھت پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھ کے کتابوں کو پڑھ رہا تھا، ہمارے گھر پہ دستک ہوئی، میں باہر نکلا تو ایک فقیر مانگنے کے لیے کھڑا تھا، تو اس نے ایک دفعہ کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ، حتیٰ کہ میں تنگ ہو گیا اور میں نے اسے تھپڑ لگا دیا۔ تو جب میں دروازہ بند کر کے واپس مڑا، اوپر نظر پڑی تو میرے والد گرامی زاروں کے تار رو رہے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے دیکھ کے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے نور محمد کیا تو نے اقبال کی ایسی تربیت کی تھی کہ اسے میری امت کے ایک بندے کا ادب اور اس کا حیا نہ آیا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ جو سرکار کے سامنے پیشی کا تصور اقبال کی رگو پے میں سرایت کرتا ہے، جہاں سے عشق کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہ بھی ان کے والد کی طرف سے انہیں ملا۔ اور پھر اقبال نے یہی شعر لکھا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو یہ نعمت انہیں اپنے والد سے ملی، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت میں کوشش کریں، انہیں وقت دیں اور زیادہ ہر وقت موبائل میں نہ گھسے رہیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایک ٹائم سپینٹ ہو اپنے بچوں کے ساتھ، انہیں صحابہ کی سیرت کے واقعات سنائیں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قصے سنائیں، ان کے سامنے نماز پڑھیں اور ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد کا راستہ دکھائیں۔ اگر ہم نے انہیں مسجد کا راستہ دکھا دیا، فوز و فلاح کا راستہ دکھا دیا، دارین کی سعادتیں ہم نے ان کا مقدر بنا دی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔